دنیا کے کسی شعبے میں ناکام نہیں ہو، دنیا کے کسی شعبے میں ناکام نہیں ہو، سرکار کا نوکر کوئی عام نہیں ہو، سرکار کا نوکر کوئی عام نہیں ہو، کوئی عام نہیں ہو، سرکار کا نوکر کوئی عام نہیں ہو، سرکار کا نوکر کوئی عام نہیں ہو، میری نجات کا یہی رستہ دکھائی دے، اللہ مجھ کو مکہ مدینہ دکھائی دے، روضہ مصطفیٰ ہے جہاں پر یہ مومنو، روضہ مصطفیٰ ہے جہاں پر یہ مومنو، عاشق وہیں پہ جیتا مرتا دکھائی دے، سرکار کا نوکر کوئی عام نہیں ہو، سرکار کا نوکر کوئی عام نہیں ہو، دنیا کے کسی شعبے میں ناکام نہیں ہو، سرکار کا نوکر کوئی عام نہیں ہو، سرکار کا نوکر کوئی عام نہیں ہو۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی جس مقدس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کے متعلق کچھ عرض کروں۔ آئیے آپ اور ہم سب مل کر آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم بے قصوں کے قص، بے بسوں کے بس، پیارے آقا حضرت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرے اور جھوم جھوم کر پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ تو شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلو، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ پتہ چلا، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اس بات کا دل و زبان سے اقرار کرنے کے بعد ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے کام کو پورا کرے اور پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دلو نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، دلو نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، ایمان لانے کے بعد اسلام کے ہر ایک کام کو پورا کرنا ہوگا، لیکن افسوس آج ہمارا حال جب ظاہر ہے۔ درس قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا، درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، چاٹ لی ہم نے کتب انگلش و فلسفہ کی، چاٹ لی ہم نے کتب انگلش و فلسفہ کی، ہاتھ بھلے سے بھی قرآن کو لگایا نہ گیا، ہاتھ بھلے سے بھی قرآن کو لگایا نہ گیا۔ آج جو برا حال ہمارا ہے وہ کسی قوم کا نہیں، آخر کیوں؟ صدیوں تک یہاں حکومت کرنے والے آج ایسی بے قصی کا عالم میں کیوں؟ تاج محل، قطب مینار، لال قلعہ جیسی تاریخی عمارتیں جن کی آثار ہے، آج ان کی قوم زندگی کی سہولیت کے لیے کیوں ترس رہی ہے؟
ہمارا حال تو یہ رہا ہے کہ مغرب کی وادیوں میں گونجی اذا ہماری، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذا ہماری، رکتا نہ تھا کسی سے سیل روا ہمارا، رکتا نہ تھا کسی سے سیل روا ہمارا۔ آخر اتنی تبدیلی کیسے آ گئی؟ آج ہم اپنے گھروں میں رہتے ہوئے بھی اپنا آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں۔ ان ساری باتوں پر اگر ہم سنجیدگی سے غور کریں گے اور دل سے اس کا جواب طلب کریں گے تو ہمارا ایمانی دل بھی یہی جواب دے گا۔ ہم دنیا کی نظروں میں مسلمان تو ضرور ہے، لیکن اللہ و اس کے رسول کی نظروں میں مومن نہیں رہے۔ قرآن و سنت سے ہمارا رشتہ ٹوٹ چکا ہے۔ بدلتے زمانے کے ساتھ ساتھ ہم بھی بدل گئے۔ میرے دوستو، آج ہمارے گھر بھوک کھانے بن گئے۔ جی ہاں، چوکیے مت، ہمارے گھر میں ہماری اور گھر والوں کے پسند کے مطابق کتے، بلی، شیر، چیتے، پرندے، چرندے کی تصویر بڑی خوبصورت انداز سے سجی ہوئی ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تو گھر کی زینت کے لیے ہے، اس کی صاف صفائی کا بھی بڑا خیال رکھا جاتا ہے۔ جبکہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر میں جاندار تصویر رکھنا حرام ہے۔ ہائے افسوس جسے ہمارے رسول نے حرام کر دیا، اسے ہم زینت سمجھ رہے ہیں۔ گھر کے فرنیچر وغیرہ کی صاف صفائی تو روزانہ ہوتی ہے، لیکن تبرک کے طور پر دیے گئے قرآن شریف کی غلاف کی صفائی سال بھر میں ایک بار ہو پاتی ہے۔ ہماری مسجد ویران ہے، 100 گھر کے بیچ مسجد میں 10 آدمی بڑی مشکل سے نماز کے لیے پہنچتے ہیں۔ کہتے ہیں ابھی کیا ہے، بوڑھے ہوں گے تو پڑھیں گے، دنیا کے سارے کام کر لیں گے، پھر مسجد میں پہنچیں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہی مسجد ہمیں جنت میں لے جائے گی اور قیامت کے دن ہمارے حق میں گواہی دے گی۔ مولا، تیرے اس بندے نے میرے سینوں پر تجھے سجدہ کیا اور تیری باقی عظمت کی گواہی دی تھی، آج ہماری مسجدوں میں وقت کی ساری سہولیت موجود ہے، موسم کے حساب سے فرش و پانی کا بھی انتظام ہے، لیکن نمازیوں سے خالی۔ اس لیے تو علامہ اقبال نے کہا ہے مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا کافی تھا مگر برسوں میں نمازی بن نہ سکا، من اپنا پرانا کافی تھا مگر برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ یاد رکھو، ہمارے اصلی عبادت کے دن تو جوانی کے دن ہے، لیکن ہماری جوانی کھیل تماشوں میں بیت رہی ہے، نصیحت کی محفلوں میں ہم سے جایا نہیں جاتا۔ ہمارا کھانا، پینا، رہنا، سہنا، تعلیم و تہذیب ساری پرائی غیر مسلم ہو چکی ہے۔ ہم دھیرے دھیرے تعلیم کی طرف دھیان دینے لگے ہیں۔ جی ہاں، بڑی اچھی بات ہے، ہم بھی اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلا کر ڈاکٹر، انجینئر بنانا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھو اسلام دنیاوی تعلیم سے نہیں روکتا۔ آپ ضرور آپ کے بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر بنائیے، مگر سب سے پہلے ایمان والا بنائیے۔ اگر آپ کا بچہ ایمان والا بن گیا تو دنیا کو فریب نہ دے گا۔ خدا کے لیے کچھ دھیان دیجیے، دین اور وقت کے تقاضوں کو محسوس کیجیے اور اپنے اندر اسلامی تبدیلی لانے کی زحمت فرمائیے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جو قوم اپنا کردار اور دین کا دستور چھوڑ دیتی ہے، دنیا کی کوئی تہذیب اسے سہارا نہیں دیتی، بدنصیبی، ذلت اس کی قسمت بن جاتی ہے۔ اس لیے آئیے آپ بھی اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ علمی کی تعلیم دلائیں، اور تاکہ آپ کا بچہ بڑا ہو کر شیطان کے مکر و فریب سے بچے اور روزے محشر کی بخشش کا باعث بنے۔ السلام وعلیکم السلام۔ میں آواز دوں گا عزیز محمد زید ابن عرفان نقشبندی کو مائک پر تشریف لا کر نعت سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ملا کر سامعین کو محدود فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ
سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے فرش والے تیری شوقت سبحان اللہ کالو کیا جانے کچھ روایت پہ اڑتا ہے فریرا تیرا سبحان اللہ سبحان کچھ اللہ روایت پہ اڑتا ہے فریرا تیرا جو تصور میں تیرے پہ کرے زیبا دیکھے روئے وہ شمس تک مت لئے سیما دیکھے کیا بلا اب وہ کسی اور کا چہرہ دیکھے تیرے قدموں میں جو ہے سبحان اللہ سبحان کیا دیکھے کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا نظر عشاق نبی ہے یہ میرے حرف غریب منبر باز پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب یہ عقیدہ اللہ حق رے مجھ کو نصیب میں تو مالک ہی کہوں گا ہے وہ مالک کہ حبیب یعنی محبوب وہ محب میں نہیں میرا تیرا السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب میں آواز دیتا ہوں جن سے میری مراد عزیزہ عالیہ بنت عمران نقشبندی کو. عزیزہ بنت عمران نقشبندی مائک پر تشریف لا کر اپنا بیان پیش فرمائیں گی. متعلمہ مدرسہ کلیمیہ کمالیہ عزیزہ عالیہ بنت محمد عمران نقشبندی آپ کے روبرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میری پیاری ماں بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. قرآن کریم کی سورہ العمران پارہ نمبر 4 آیت نمبر 139 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس کے متعلق کچھ عرض کروں. اس کے قبل ضروری سمجھتی ہوں آئیے آپ اور ہم مل کر بارگاہ رسالت ماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہدیہ دودھ پاک کا نذرانہ پیش کرے اور پڑھے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
جب میں کہتا ہوں الہی میرے احوال دیکھ، جب میں کہتا ہوں الہی میرے احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے تیرا اپنا نامہ اعمال دیکھ، حکم ہوتا ہے تیرا اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ ولا تہینوا اور کمزور نہ ہونا، ولا تحزنوا اور غم نہ کرنا، ولا تہینوا ولا تحزنوا تم کمزور نہ ہونا اور غم نہ کرنا۔ دیکھیے قرآن پاک کس طرح رہنمائی کر رہا ہے۔ جب انسان کو زندگی میں شکست ہوتی ہے تو دو چیزیں آتی ہیں سامنے، کیا؟ ایک تو اس کا کانفیڈنس ختم ہوتا ہے۔ مثلا دیکھیں اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو آئندہ گاڑی چلاتے کیا ہوتا ہے؟ کانفیڈنس پر اثر پڑتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے پھر سے نہ ہو جائے مجھ سے۔ دوسرا کیا ہوتا ہے؟ جو نقصان ہوتا ہے اس پہ غم ہوتا ہے۔ زندگی میں جب کوئی ناکامی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ریلائز کرو اس کو تاکہ بات سمجھ آئے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ کانفیڈنس لوز کر دیتے ہیں، ہمت ہار جاتے ہیں، دل ٹوٹ جاتا ہے، حوصلہ ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرا کیا ہوتا ہے؟ غم، پریشانی، غم اندر کھانے لگتا ہے، بس یہی سوچتے ہیں کیوں ہوا اور کیسے ہو گیا۔ اب آؤ قرآن کی جانب، کیا انداز ہے میرے رب کی رہنمائی کا۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کو جنگ احد کے موقع پر جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ ولا تہینوا ولا تحزنوا اب تم دو کام مت کرو، دو کام چھوڑ دو، نہ کمزوری دکھاؤ، نہ کانفیڈنس لوز کرو، نہ غم کھاؤ، نہ حزن کرو، وانتم اعلون اور تم ہی بلند رہو گے ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہو۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اس پہ پختہ کرو، غم کرنے کی بجائے کیا کرو؟ ایمان مضبوط کرو۔ کتنا زبردست انداز ہے ہمت بڑھانے کا۔ ہم ذرا اپنے آپ کو دیکھیں، کسی سے کوئی نقصان ہو جائے یا کوئی فیل ہو جائے، بجائے اس کا حوصلہ بڑھانے کے ہم اسے ایسے تانے دیتے ہیں، زیادہ اسے کمزور کر دیتے ہیں۔ یہاں بات قابل غور ہے، اتنا بڑا نقصان ہوا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چوٹ پہنچی، 70 صحابہ شہید ہوئے، روز جاتا رہا مسلمانوں کا، زخموں سے چوٹے، لیکن اس موقع پر ساری توجہ اصلاح کی طرف ہے۔ کھوئی ہوئی چیز پر غم منانے کا نہیں، ہاتھ سے چلے جانے والی چیز پر پچھتانے کا نہیں۔ ہم بالکل الٹ کام کرتے ہیں، کوئی چیز کھو جائے، ٹوٹ جائے یا ناکامی ہو جائے، بس اسی کا بوجھ لیے پھرتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ وہ جب تک انسان اسی کیفیت میں رہتا ہے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ رب کا فرمان قرآن کا فرمان ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ تم ہی بلند رہو گے، تم ہی سب سے اونچے جاؤ گے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ بس صرف اتنی سی بات ہے کہ یہ زندگی میں ایک چانس تھا، اس میں گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ کے لیے ناکامی ہو گئی۔ اگر ایک موقع تمہارے ہاتھ سے گیا تو دوسرا مل بھی جائے گا، فرق کیا پڑتا ہے؟ آج آپ دیکھیں مسلمانوں کی بحث دیکھیں، امت کا کیا حال ہے۔ ایک طرف کچھ کرنے کے لیے دل میں جذبات ہی نہیں ہے، اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکا، مسلمانوں کے لیے رو بھی نہیں رہا، ہمارے لیے مواقع ختم ہو چکے ہیں، یہی سوچتے ہیں نا مسلمان، اور ساتھ میں غمگین بھی ہوتے ہیں۔ علاج کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین اگر آج بھی ایمان درست ہو جائے، ایمان حقیقی ایمان ہو جائے، سارے حالات بھی درست ہو جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دور ایسا آئے گا جب تم سیلاب کے خشو خاشا کی طرح ہو جاؤ گے، سیلاب کے تنکے تنکے میں بہتے چلے جاؤ گے، کہیں پاؤں جمع نہیں پاؤ گے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اس کی وجہ کیا ہوگی؟ اتنے کمزور ہو جائیں گے مسلمان؟ فرمایا ان کے اندر وہن پیدا ہو جائے گا۔ صحابہ نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یہ وہن کیا ہوتا ہے؟ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، حب الدنیا و کراہیت الموت دنیا سے محبت اور موت سے نفرت۔ بات یہ ہے کہ جس قوم کے اندر اصل مقصد کو چھوڑ کر اور دوسری چیز پر دلچسپی بن جائے اور وہ دنیا سے واپس جانا بھول جائے تو پریشانی پہ غم کرتا غم۔ بات یہ ہے کہ اگر دنیا سے محبت ہے اور دنیا ہی نہیں مل رہی تو روگ بڑھے گا نا۔ اللہ حضرت القرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ نہ کمزور پڑو نہ غم کھاؤ، ہمارا پختہ وعدہ تمہارے ساتھ ہے، تم ہی سر بلند رہو گے، آخری پتہ تمہاری ہی ہوں گی، تم ہی سب سے اونچے ہوں گے، بشرط یہ ہے کہ تم مومن ہوئے اور جو اس دنیا کی محبت سے آزاد ہے اور جن کو اپنے کیے مقصد یاد ہے، اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے پروردگار سے کیے وعدے یاد ہے، وہ آج بھی جیتے ہیں مجاہدوں کی طرح۔
तरह, गाजी की तरह मौत पाते हुए तो शहादत की। उम्मत का हाल आज आपके सामने है। कमसिन बच्चे, माएँ, जवान किस तरह किबला अव्वल बैतुल मुकद्दस के खातिर जाम में शहादत पीते चले जा रहे हैं, अपना सब कुछ कुर्बान कर रहे हैं। पूरी दुनिया का मुसलमान बेबसी का टुकड़ा रोता है। जवाब देना होगा रब की बारगाह में। अरे कुछ नहीं कर सकते तो रात को उठ उठ कर तहज्जुद के वक्त जब दुआएं कबूल होती है, क्या उन शोहदाओं, उन मजलूमों के लिए दुआ भी नहीं कर सकते जो पूरे दुनिया के मुसलमानों की जंग अकेले लड़ रहे हैं? क्या बैतुल मुकद्दस उन्हीं की जिम्मेदारी है? कि मेरा मौजू ये नहीं। आज हम दुनिया में जलील है, जुल्म ज़्यादती के शिकार है, आला तो नहीं, बुलंद तो नहीं, नतीजा क्या निकलता है? ईमान मजबूत नहीं है। ईमान, यकीन वाला ईमान, रब का फरमान, कुरान का फरमान है, वअंतुम अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। हो नहीं सकता कि उम्मत का अंदर ईमान हो, वो दुनिया और वो उम्मत में जलील हो। तब ये ईमान का नूर मिलेगा कैसे? कुरान से दूरी का नतीजा हुआ कि हम रुस्वा हुए। कुरान जिंदगी है, कुरान रोशनी है, कुरान के दम से रहमत का नुज़ूल होता, अंदर के रोग मिटते, अल्लाह की कुर्बत नसीब होती, ईमान का नूर अंदर को उतरता है। ईमान क्या है? हुजूर की मोहब्बत में तड़पने का नाम दीन है, और दीन अदब से शुरू होता है, इश्क पे ख़त्म हो जाता है। अगर हुजूर की मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। हुजूर की मोहब्बत, उनका प्यार, उनसे वाबस्तगी, उनसे दिल बख्शगी, हुजूर की सुन्नतों पर अमल पैर होना, यह ईमान है। तो अब आप प्यारे आका के दामन रहमत से लिपट कर अल्लाह अज़्ज़ व जल का फज़ल तलाश करे और यूं अर्ज़ करे, छोड़ के आपका दामन रहमत आका हमसे भूल हुई, छोड़ के आपका दामन रहमत आका हमसे भूल हुई, खोदी अपनी कदरों कीमत आका हमसे भूल हुई, खोदी अपनी कदरों कीमत आका हमसे भूल हुई। देख हमारी आँख मिचोली, अपने सीने अपनी गोली, भूल गए हम दर से उफ़्वत आका हमसे भूल हुई। सुभान अल्लाह, सुभान सर के अल्लाह। बंदे, तन के उछले मन के गंदे, लुट गई हमसे फख्र की दौलत आका हमसे भूल हुई। और सारे जहां के ठुकराए हुए हैं आपके दर पे आए हुए हैं, खोल दो अपना बाबे रहमत आका हमसे भूल हुई, खोल दो अपना बाबे रहमत आका हमसे भूल हुई। अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने हबीब के सदक़े हमारे हाल पर रहम करे और फिर इस उम्मत का खोया वकार से लौटा दे, और हमारे इस इदारत मदरसा कलीमिया कमाली को खूब उरूब बख्शे, और इसी तरह यहाँ से इल्म की रोशनी फैलती रहे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, अब नशरा की आखिरी कड़ी को पेश करने जा रहा हूँ, जिनसे मेरी मुराद अजीज़म अहमद रज़ा इब्ने अमजद रज़ा, अहमद रज़ा इब्ने अमजद रज़ा से गुजारिश है माइक पर तशरीफ लाकर अपने बयान से सामईन के क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला मुदक्का व मुसफ़ा फरमाएं। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम अहमद रज़ा है और प्रेजेंट में मैं मदरसा कलीमिया कमालिया धार का तालिब इल्म हूँ। अपनी कुरान पाक की तालीम को इसी इदारे से पूरा कर रहा हूँ। आप तमामी हज़रात स्टेज पर तशरीफ़ फरमाए, उलमाए किराम, मेरे बड़े बुजुर्ग, माँ, बहन और प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज इस जश्न नशरा के स्टेज से मुख्तसर आपको इतना कहना चाहूँगा, बड़े दुखी दिल के साथ। हो सकता है मेरी बातों से कुछ लोगों को बुरा लग जाए, लेकिन हक तो बयान करना पड़ेगा, उससे इनकार तो नहीं किया जा सकता। अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन हमें अता फरमाया, जो इनकलाबी निज़ाम हमको अता फरमाया, जो पूरी कायनात में सबसे बड़े मजहब की शक्ल में जाना जाता है, हम हिंदुस्तानी मुसलमानों के पास उसकी नकल भी नहीं रही। हजार जिद्दत तराशियों के मिजाज बदला करे जमाना, मगर यकीन रहेगा हामिल मिजाज बातिल वही पुराना। हमारी जिल्लत की इंतहा क्या, हमारी पस्ती का क्या ठिकाना, गुनाह तो फिर गुनाह ठहरे, इबादतें भी मुजरिमाना, और उरूज से कभी बेरवाना होंगी, कभी हयात है मुनाफिकाना। दुआ पर इस्लाम को वजीफा, दुआ पर इस्लाम को वजीफा, मगर ख्यालात तो काफिराना। आए क्यों है दुनिया में, इस्लाम क्या चाहता है, प्यारे नबी अलैहिस्सलाम का क्या पैगाम है,
قرآن کیا کہتا ہے، نماز کے کیا معنی ہے، یہ سب باتیں اب تو پرانی ہو گئی ہے۔ اب تو ہمیں یہ پتا ہے پاجامہ ڈھکنوں سے اونچا ہو تو جنت ملے گا، نیچا ہو تو جہنم ملے گا، مونچھیں لمبی ہو تو حرام، چھوٹی ہو تو حلال، نیت یہاں باندھ لی تو مکروہ ہے، ناف کے نیچے باندھ لی تو جائز ہے۔ سوائے فتووں کے ہندوستانی مسلمانوں کے پاس کوئی دوسرا کام بچا ہی نہیں، اور فتوا کس کے لیے چاہیے؟ فتوا اپنے لیے نہیں چاہیے، مجھے رسول اللہ کی بات پر عمل کرنا ہے، نہیں نہیں نہیں، اس کو فتوا اپنے پڑوسیوں کی مخالفت کے لیے چاہیے، اس کو فتوا اپنے سگے بھائی کی مخالفت کے لیے چاہیے، اس کو فتوا اپنی بیوی کی مخالفت کے لیے چاہیے، اس کو فتوا اپنے محلے کے مسجد کے امام کو مصلی سے اتارنے کے لیے چاہیے، اس کو فتوا کمیٹی کے صدر کو ہٹانے کے لیے چاہیے، اس کو فتوا اپنی جماعت کو ذلیل کرنے کے لیے چاہیے۔ یہ اس اسلام کو خود تو چھوڑایا، یہ قرآن کو مردوں پر پڑھوانے کی بات کرتا ہے۔ یہ جو بڑے اللہ والے آتے ہیں ان سے دین سیکھنے کے بجائے ان سے سیٹ پر ہاتھ پھروانے کی بات کرتا ہے۔ یہ نماز میں لذت کی بجائے چھاتی پر پھونک پڑھوانے کی بات کرتا ہے۔ یہ صحیح دکان پر جا کر غلط سامان خریدنے کی بات کرتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے مان لو پیٹرول پمپ، وہاں پر جا کر بولے 1 کلو شکر دے دو، 1 کلو دال دے دو، وہاں پر کھڑا ہوا کام کرنے والا بولے گا تیرا دماغ ٹھکانے پر ہے، یہاں پر پیٹرول ملتا ہے، یہ خان گاؤں میں جاتا ہے اور کہتا ہے میرے لیے دعا کر دو، میری بیٹی کے رشتے کے لیے دعا کر دو، میرے داماد کے لیے دعا کر دو، میرے مکان کے لیے دعا کر دو، میرے کھیتوں کے لیے دعا کر دو، میرے جانوروں کے لیے دعا کر دو۔ یہ اللہ والے اس کام کے لیے بنے ہیں، تمہارے لیے دعا کرتے پھرے اور تم نماز تک نہ پڑھو، یہ اس کام کے لیے بنے ہیں۔ تمہار کو تعویذ لکھ لکھ کر دے اور تم اس کو گلے میں لٹکاتے ہوئے پھرو، یہ اس کام کے لیے بنے ہیں۔ جب تک تم صحیح دکان پر جا کر غلط سامان خریدتے رہو گے جب تک تمہارے گھر میں صحیح چیز پہنچیں گی نہیں۔ مجھے وہ باتیں کرتے نہیں آتی جو آپ کو لذت دے سکے، مجھے وہ لفظ نہیں آتے جو آپ کی جیبوں سے 500 کے نوٹ نکلوا دے۔ مجھے پتا ہے قوم کو مرد لگ گیا بزدلی کا، قوم کو مرد لگ گیا نفاق کا، قوم کو مرد لگ گیا خود غرضی کا، قوم کو مرد لگ گیا ایک دوسرے کی دشمنی کا۔ میں تمہیں کہتا رہوں جتنی بات بھی پڑھوں گے اتنی نے کیا مل جائیں گی۔ کس کتاب میں لکھا ہے کہ ان کو نہیں کیا مل سکتی؟ قرآن پاک میں صاف کہا ہے منافقوں کے لیے اسلام میں کوئی جگہ نہیں، دوغلوں کے لیے اسلام میں کوئی جگہ نہیں۔ جب آپ خود کو بیاج کا دھندا کرتا ہے مسجد میں نمازی، جو باہر اپنے بھائی کا کھلا دشمن ہے مسجد میں نمازی، جو باہر اپنی بیوی کے منہ پہ چاٹے مارتا ہے مسجد میں نمازی، اس کو یہی پتا نہیں نماز کیوں فرض کی گئی۔ کچھ لوگ تو نماز یہ سوچ کر پڑھتے ہیں کاروبار میں برکت ہو جائے، اللہ لڑکا دے دے، میرا مکان بن جائے، پتا ہی نہیں نماز کیوں فرض ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے تم پر نماز اس لیے فرض کی تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب تم متقی کس کو کہتے؟ یہ متقی کہتے ہیں ایک آدمی کو جس کے بڑے بڑے مکان ہو، وہ نیک ہے، یعنی جو جھوپڑی میں اپنے ماں باپ کے پاؤں دھو رہا ہو، یعنی وہ نیک ہے۔ آپ کے نزدیک کیا کرائیٹیریا ہے نیک ہونے کا؟ یہی بتاتے ہیں اتنی مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لو وہ وظیفہ پڑھ لو، بات بالکل درست ہے، لیکن جو سجدہ اپنے بھائیوں کی دشمنی دل میں لے کر ادا ہو، جو سجدہ اپنے پڑوسیوں کی دشمنی دل میں لے کر ادا ہو، جو سجدہ اپنی بیوی کی دشمنی دل میں لے کر ادا ہو، جو سجدہ سود اور بیاج کا پروگرام دل میں لے کر ادا ہو، جو سجدہ کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ دل میں لے کر اللہ کے حضور جا رہا ہے، ان کو بتاؤ وہ سجدہ نہیں ہوتا،
ہم کو تو پیچھے چھوڑا ہے اس اسلام کو. اگر ہم اسلام کے نقشے قدم پر نہیں چلیں گے تو غیر قوم ہم پر حکومت کریں گے جناب. لوگ کہتے ہیں کسی شاعر نے کیا خوب کہا, لیکن میری خوش نصیبی ہے کہ میں کہتا ہوں میرے سگے بڑے بھائی عظیم رضا نے کیا خوب کہا. کون عظیم رضا؟ جو اسی مدرسہ قلیمیہ کمالیہ سے اپنی قرآن کی تعلیم پوری کر کے کیرلا کے طیبہ کالج اندور میں اپنی عالم کی پڑھائی پوری کر رہے ہیں. واٹ از دس مدرسہ قلیمیہ کمالیہ؟ کیا ہے مدرسہ قلیمیہ کمالیہ؟ یہ دھار ضلع کا وہ عظیم ادارہ ہے جہاں بچہ اپنی قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے دین کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالتا ہے, اسلام کے وہ احکام سیکھتا ہے جو اس کے والد کو بھی نہ پتا ہو. اسی ادارے سے کئی بچے بہترین حافظ ہیں, عالم ہیں, حتیٰ کہ مصر تک اپنا مفتی کا کورس پورا کر رہے ہیں. بات کہاں کی کہاں پہنچ گئی؟ تو میں عرض کر رہا تھا میرے سگے بڑے بھائی عظیم رضا نے کیا خوب کہا. ایک دور کا زمانہ ہم سے ڈرتا تھا کیونکہ ہر فرد عشق نبی میں جیتا تھا اور مرتا تھا, لیکن اب خرافات دنیا میں ہم مشغول ہوئے. نمازیں بھی ادا کرنی ہے, یہاں ہم بھول گئے, ہم یہاں بھی بھول گئے رب رحمان اور ضلالی ہے. لیکن ابھی بھی جا کر دیکھے ہماری تمام مساجد خالی ہے. خراب چیزیں سن کر دن کا آغاز کیا, گندی چیزیں دیکھ کر رات میں سوئے. تیرا خیال نبی کا بھی ہے جو رات رات بھر ہمارے لیے روئے. ہمیں یاد ہے فیس بک, واٹس ایپ, انسٹاگرام چلانا ہے, لیکن یہ یاد نہیں ایک دن کاندھوں پر بھی جانا ہے, ایک دن کاندھوں پر بھی جانا ہے. اور عظیم صرف اسٹوری اسٹیٹس لگانے سے ہی عشق نبی کا اظہار ہوتا تو آج ہر ایک مسلمان باغ جنت کا حقدار ہوتا. میں ان نوجوانوں کے لیے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں, آج کل کے نوجوان اسٹوری اسٹیٹس لگا رہے ہیں کپڑے بدل کر. آج کل کے نوجوان اسٹوری اسٹیٹس لگا رہے ہیں کپڑے بدل کر. کیا ان کو معلوم نہیں ایک دن ایک ہی کپڑے میں جانا پڑے گا, کندھے بدل کر. کیا بتاؤں میں آپ کو, منہ چھوٹا ہے بات بڑی کر رہا ہوں. آج ملک ہندوستان کے حالت بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں, لیکن ہمارے ملک کے مسلمانوں کے حالت بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. لیکن ہماری قوم کے نوجوانوں کو احساس نہیں کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد مسلم محلوں میں چلے جاؤ تو کئی ایسے ہماری قوم کے نوجوان آپ کو جھوٹ کی شکل میں نظر آئیں گے. زمین پر موبائل رکھا ہوگا اور اس کے چاروں طرف گیڑا بنا کے لوڈو کھیل جو کسی زمانے میں جوئے کی شکل میں کھیلا جاتا تھا, جس پر عورتوں کی بازیاں لگتی تھی, اسی کھیل کو ہماری قوم کے بچے آن لائن کھیلتے نظر آ رہے ہیں. ارے تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارے ماں باپ کو شرم نہیں آتی؟ کیا تمہاری غیرت مر گئی ہے؟ مسجد اقصی کو یہودیوں سے آزاد کروانے کے لیے فلسطین کا بچہ اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہا ہے. ارے شرم کرو شرم. آج جن ہاتھوں سے تم رات بھر گیم کھیل رہے ہو, فلسطین کا بچہ انہی ہاتھوں پر اپنا نام لکھوا رہا ہے, یہ سوچ کر کہ اگر کافروں کی مثال ان کے مکان پر گرے اور وہ بچہ مکان کے ملبے میں سب کا شہید ہو جائے, جب اس کی شکل پہچانی نہیں جائے تو اس کے ہاتھ پر لکھے نام کو پڑھ کر پتہ لگے کہ لینا کی فلاں کا بچہ شہید ہو گیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ارے تم ان کے لیے لڑ نہیں سکتے, ان کے لیے اپنا وروध درج کرا نہیں سکتے, ان کے لیے اب راحت کا سامان پہنچا نہیں سکتے, ان کے حق میں بول نہیں سکتے. تو جن ہاتھوں سے تم رات بھر گیم کھیلے ہو انہی ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کر دو. تمہارے ہاتھ ٹوٹ نہیں گئے, میرے رب نے انہیں سلامت رکھا ہے. اگر آپ کا بچہ کچھ منٹوں کے لیے آنکھوں سے اوجھل ہو جائے, کہیں نظر نہ آئے, تو ماں سے لے کر باپ سے لے کر پورا خاندان اس کو تلاش کرتا نظر آئے, گلی ماں باپ اس کو پوچھتے نظر آئے, تم نے کہیں میرے بیٹے کو دیکھا,
تم نے کہیں میرے بیٹے کو دیکھا؟ جب لوگ کہتے ہیں ہم نے نہیں دیکھا تو ڈر کا عالم پڑ جاتا ہے، عجیب عجیب خیال ذہن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ ماں باپ من ہی من میں اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے میرے اللہ میرے لخت ذکر کو ملا دے، میں تیری بارگاہ میں نمازیں پڑھوں گی، روزے رکھوں گا، جب تک بچہ نہیں مل جائے، جب تک صبر نہیں آتا۔ کیا ہوں گا اس فلسطینی ماں کا علم جسے پتا ہے میرا لخت ذکر اس ملبے کے ڈھیر میں دبا ہے، اس کے صبر کا عالم کیا ہوں گا۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ فلسطینی ماں پر۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، دعا تو کر سکتے۔ میری تقریر کا سفر یہی تک تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت محترم، اب ہم اپنے اصول پر عمل کرتے ہوئے اہل سنت و جماعت کا ایک اچھا طریقہ ہے، ہم اپنے آنے والے مہمانوں کا استقبال پھولوں سے کرتے ہیں۔ میں استقبال کے لیے سب سے پہلے آواز دوں گا حاجی ابو الحسن